روزہ نہیں رکھا تو بدلے میں روزہ رکھے، اگر بالکل معذور ہے نہیں رکھ سکتا ایک آدمی کا کھانا کھلائے۔ فطرانہ یہاں پر تقریباً 15 ریال تھا فی آدمی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا ہے کہ اگر امام کے پیچھے ہو تو چپ رہو، اذا قرأ فانصتوا۔ کہتے جی 11ویں ہم ایصال ثواب کے لیے کرتے، کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ نبو پاک نے نہیں فرمائی، حضور نے 11ویں کی ہے۔ یہ تو تمہارے پیر صاحب بھی پتہ نہیں کب پیدا ہوئے۔ بدعت وہی تو ہوتی ہے نا جو حضور نے نہ فرمایا ہو۔ بکریاں پالنا بڑی اچھی بات ہے، برکت والا مال ہے۔ صلح حدیبیہ کا اور صلح ہو گئی کافروں کے ساتھ، بس جو کپڑا ہے سے بھر جائے اس کو دھونا صحیح ہے، ہاتھ بالکل صحیح ہے، جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دھو کے پاک کر لو پھر استعمال کرو۔ میری اولاد نہیں ہے، بچہ ضائع ہو جاتا ہے، اللہ الصمد بالکل اسم اعظم ہے، پڑھ کے دعا مانگتی رہے۔ اگر صبح کی نماز پڑھ کے مسجد عائشہ گیا، چونکہ وقت مقروء تھا، میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی، نیت کر کے آ گیا، بالکل ٹھیک کیا۔ بہرحال پہلے ہفتے میں فطرانہ ادا نہیں ہوتا، فطرانہ عید کے دن ادا ہوتا ہے۔ ہم 28 روزے کو سعودی آئے ہیں، فطرانہ پاکستان میں دے، ایک تو آپ روزہ دوبارہ رکھیں چونکہ یہاں 29 ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے وقت پہ فطرانہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ادا نہیں ہوا۔ حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ میرے کندھوں کے درمیان میں وزن ہے تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف بھی کر سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے پردے میں چہرے کا پردہ ضروری ہے، نہیں پاؤں کا ہونا چاہیے، چہرے کی کیا ضرورت ہے؟ پردہ پاؤں پہ رکھے۔ اللہ کے بندے فتنہ چہرے میں ہے، پھر چہرے کا پردہ نہیں ہوگا اور کس کا پردہ ہوگا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ قرآن کا حکم ہے کہ چہرے کے آگے کپڑا کھینچ کے رکھیں۔ میں نے مسجد نبوی اعتکاف کیا، فطرانہ میرے والد پاکستان میں ادا کیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں بے اولاد ہوں، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرمائے۔